اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر مبارک میں منتقل ہوا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے الفاظ پہ غور کرو ذرا، کیا تھے کہ مجھے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک محلات نظر آنے لگے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا میں مثال دے دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں کے شکم اطہر مبارک میں تشریف لائے تب محلات نظر آنے لگے تھے نا۔ اس سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے محلات کیوں نہیں نظر آئے تھے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک تھے اور شکم اطہر میں تشریف لائے تھے، اس لیے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں داخل ہوا اور نور مبارک کی برکت سے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے محلات نور و نور ہو گئے۔ ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو آگے سنو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دائی کو بلایا جائے۔ غریب دائیاں، سب دائیاں غریب سمجھ کر ساری دائیاں واپس لوٹ گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیدائش کا وقت بالکل قریب تھا۔ اب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے درد ذہ کی تکلیف بالکل نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ ولادت میں ابھی کچھ وقت ہے، اس لیے درد ذہ کی تکلیف نہیں ہو رہی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابھی میں سوچ ہی رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے شکم اطہر سے کچھ باہر آنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ کے پاس 4 عورتیں تھیں، ان چاروں عورتوں نے بتایا کہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ کوئی درد کی شکایت بھی نہیں ہوئی۔ عورتوں نے جب بچے کو ماں کے سامنے کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھیں، اور قابل غور بات ہے، یہاں پہ توجہ کرنا، میری بالکل غور سے میری بات سننا۔ حضرت آمنہ کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے شکم اطہر سے ایک نور نکلا ہے۔ احادیث ہے، کھول کے دیکھ لیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف محلات نظر آنے لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے شکم اطہر سے نور نکلا ہے۔ ابھی بھی نہیں یقین تو میں آگے سنو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے جسم کے ساتھ خون اور غلاظت اور نجاست لگی ہوتی ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جسم کے ساتھ غلاظت لگی ہوتی ہے، خون لگا جمع ہوتا ہے اور نجاست لگی ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو بچے کے جسم پر نہ ہی کوئی نجاست تھی اور نہ ہی کوئی خون تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ ختنے مبارک ہوئے تھے، ماشاءاللہ۔ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو ان کی آنکھوں میں سرما مبارک لگا ہوا تھا۔ نور ہیں اور وہ نور رہیں گے بے عیب۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب بھی بے عیب پیدا فرما دیا، سبحان اللہ۔ ابھی بھی نہیں آپ کو یقین ہے تو سنو، میں ایک اور بھی دلائل دیتی ہوں۔ حدیث شریف ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوئی گم ہو گئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا کہ سوئی گم ہو گئی ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں مجھے، اگر بلب جلائیں تو سوئی بڑی مشکل سے ملتی ہے، اگر بلب کی بھی روشنی ہو تو سوئی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کمرہ روشن ہو گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوئی مل گئی۔ اب اندازہ کریں اتنا روشن ہو گیا تھا کہ سوئی آسانی سے مل گئی تھی۔ اب یہاں بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو ان کے دانتوں مبارک سے نور نکلا اور کمرہ روشن ہو گیا۔
ابھی اور بھی میں دلائل دوں گی جو میرے ذہن میں آتے جائیں گے، اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آیات کی صورت میں، احادیث کی صورت میں۔ تو میں بیان کر رہی تھی کہ ذال سے ذکر قرآن، ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ پہلے اکابرین محدث صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کیا تھا، نسبت کیسی تھی، کیسے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مبارک کرتے تھے، یعنی پہلے وقتوں کے مشائخ کے عقیدے کیسے تھے، تھوڑا سا بیان کیے دیتی ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ثنا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور کھولیں قرآن کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی ہے۔ حمد کے معنی ہے تعریف، ثنا کا معنی ہے، ثنا کے معنی ہے کسی کی خوبی کو بار بار بیان کرنا، کسی کی خوبی کو بار بار بیان کرنا، تعریف کو دہرانا، بڑائی بیان کرنا۔ ایک بات سمجھ میں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کی حمد و ثنا خود اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، اس میں سے خامیاں تلاش نہیں کرتے، یہی ہے ادب کا مقام۔ یہ ادب کے خلاف ہے کہ خامیاں تلاش ہم کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھائیں، ہم یہ کہہ دیں گستاخیاں پہ گستاخیاں کرتے جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا، احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک ہے۔ کوئی بھی بات سنیں لیکن آپ ذہن میں لایا ہی نہ کریں کہ کسی نبی کی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان اقدس ہے نا، کسی بھی آپ 1,24,000 پیغمبروں کی میں سے کوئی بھی خامی نکال ہی نہیں سکتے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ خامیاں نکالنا، تلاش کرتے رہنا، ان کو پتہ نہیں لوگ کیسے میں تو حیران ہوتی ہوں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے تو زبان بھی یہ زیب نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ دہرا کے آپ کو بیان کر سکوں۔ میں بیان کر رہی تھی حمد و ثنا۔ حمد بھی عربی کا لفظ ہے اور ثنا بھی عربی کا لفظ، عربی زبان کا لفظ ہے۔ حمد کے معنی ہے تعریف، یعنی کسی کی خوبی یا اچھائی کو جان بوجھ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ بیان کرنا۔ یاد رکھیں کہ حمد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ حمد کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، نعمتوں اور افعال اور ربوبیت کی تعریف شامل ہوتی ہے۔ تو حمد کا لفظ کسی انسان کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا، ہم کر ہی نہیں سکتے، اور حمد ہمیشہ شعور، اختیار اور دل کی رضامندی سے کی جاتی ہے۔ حمد میں محبت، تعظیم اور شکر گزاری کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا حمد کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، یہی حمد کا لفظ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے نا، اور اپنے محبوب کی محبوبیت کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ حمد و ثنا، حمد اور ثنا کے معنی بھی ملتے جلتے ہیں۔ حمد اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ، افعال جمیلہ اور نعمتوں پر شکر گزاری اور محبت اور شکر کے ساتھ کی جانے والی تعریف ہے، یعنی حمد ہر طرف سے تعریف کی جانے والی ہے، دل سے، محبت سے، چاہت سے۔ اور ثنا عمومی طور پر تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی خوبی کا ذکر بار بار کرے یا زور دے کر کرنے پر مبنی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، مالک ہے نا، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ حمد کے معنی ہے تعریف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے جو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی بھی ہیں تعریف کے، ایسی تعریف جہاں تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ حمد کے معنی بھی تعریف کے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی بھی تعریف کے ہیں، اور کسی جگہ بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ محب کی تعریف ہو رہی ہو اور محبوب کی تعریف نہ ہو رہی ہو، یعنی عاشق کی تعریف ہو رہی ہو اور معشوق کی تعریف نہ ہو رہی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف ہوگی انشاءاللہ، اور قرآن مجید کی تعریف نہ ہو۔ نقطہ سمجھے، نقطہ کہ ایک چیز کا بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی نور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، اور قرآن مجید بھی نور مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کی ہے قرآن مجید میں، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ محمد لفظ پر غور کر لیں، پہلا لفظ ہٹا دیں، میم کو ہٹا دیں، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ حمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے، اور اسی لیے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے، عظیم شان بیان کرتے ہوئے حمد و ثنا کی ہے قرآن مجید کی آیات میں۔ آپ کے محاسن بیان کیے گئے، آپ کی عظمت بیان کی گئی، بڑائی بیان کی گئی، قدر و منزلت بیان کی گئی، یہ بھی حمد و ثنائی ہے نا۔ تعظیم و تکریم بیان کی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عقیدہ و محبت و عشق پر مبنی ہے، تعظیم، ادب اور تکریم پر مبنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عقیدہ آج پیدا نہیں ہوا، یا یہ عقیدہ 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے پیدا نہیں ہوا، یہ عقیدہ 1500 صدیاں گزر چکی ہیں، یہ عقیدہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی 128 آیت میں فرمایا ہے، اے لوگو تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے ایک برگزیدہ رسول آیا، اور اگر تمہیں کوئی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تمہیں جو تکلیف ہو مشقت میں پڑو، تمہاری تکلیف اور مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتی ہے۔